ابن صفی سے میری شناسائی، تحریر حافظ ابو بکر۔ السلام علیکم۔ جب راقم کو سلسلہ ابن صفی ایک عہد ایک رجحان کے بارے میں علم ہوا تو خیال آیا کہ کیوں نہ اس وسیع موضوع پر طبع آزمائی کی جائے، مگر یہ سوچتے ہی ہماری ٹانگیں اس طرح کانپنے لگیں جیسے جاڑے کا بخار ہو گیا ہو۔ سوچا پتہ نہیں گروپ میں کیسے کیسے چوٹی کے تجربے کار لکھاری ہوں گے، وہاں ہم جیسے ناآموز و معصوم لکھاریوں کی کیا دال گلے گی۔ لیکن پھر سوچا کہ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ اس شعر کے مصداق لکھنے کا مکمل ارادہ کر لیا۔ خیر، اب آتے ہیں اصل موضوع کی طرف۔ جناب ابن صفی، بلکہ اگر ہم ان کو استاد محترم بھی کہیں تو کوئی مذائقہ نہیں، کیونکہ آج ہم جو کچھ بھی ہیں ان کی وجہ سے ہیں، ورنہ ہمیں تو بات کرنے کی بھی تمیز نہ تھی۔ آج سے 4 سال قبل جب راقم کے سر پر عشق کے جادو کے بجائے مطالعے کا جادو سر چڑھ کر بولتا تھا تو ایک صاحب، اللہ ان کو اس کا اجر دے، نے ہماری دیوانگی کو دیکھتے ہوئے ہمیں ابن صفی کی عمران سیریز کا ناول مونا لیزا کی نواسی اور خونی فنکار پکڑا دیا۔ بس پھر کیا تھا، جب ہم نے ان دونوں ناولوں کا مطالعہ کیا تو سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ سارا ناول ہمارے سر کے اوپر سے کسی جیٹ تیاری کی طرح گزر گیا۔ بعد میں یہ انکشاف ہوا کہ واقعی اس ناول کا پلاٹ باقی ناول سے مشکل تھا۔ ہم یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ ہم تب بھی ذہین تھے، بس یہ ناول سمجھ میں نہ آ سکا۔ اس کے بعد ہمیں باقاعدہ عمران سیریز کا چسکا لگ گیا۔ پورے ہفتے کا جیب خرچ بچا کر ہم اردو بازار جا پہنچے۔ ہم نے ایک دکاندار سے کہا کہ ہمیں عمران سیریز کا ایک ناول دے دیں، تو اس نے ہمیں پہلے اوپر سے نیچے تک غور سے دیکھا جیسے کہ ہم مریخ سے آئے ہوں۔ یاد رہے اس وقت راقم کی عمر 11 سال تھی۔ پھر ہم نے کیسے دکاندار کو مطمئن کیا کہ ہم نے ہی پڑھنا ہے، وہ الگ داستان ہے۔ قصہ مختصر، ہم ابھی تک جاسوسی دنیا اور عمران سیریز کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ ابن صفی اور ان کے ناولوں کے بارے میں بس یہ کہنا چاہیں گے کہ استاد محترم کے انداز تحریر میں ایسا جادو ہے جو پڑھتا ہے دیوانہ ہو جاتا ہے۔ جاسوسی ناول کا میدان ہو یا افسانہ نگاری کا میدان، کوئی بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں اپنے استاد محترم کو، جنہوں نے اس وقت قلم اٹھایا جب فحش رسالے مارکیٹ میں عام دستیاب تھے۔ انہوں نے نوجوان نسل کو جس طرح ادب کی طرف لگایا، وہ واقعی ان کا ہم پر احسان تھا۔ ہم سب ان کے جتنے بھی شکر گزار ہوں وہ کم ہے۔ اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اگر کہیں کوئی غلطی نظر آئے تو یہ سوچ کر درگزر فرمائیے گا کہ راقم ابھی 15 سال کا معصوم سا لڑکا ہے۔ اللہ حافظ۔